ملکہ کے درباریوں نے کہا، ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، انجام پر غور کر لیجئے جو حکم دینا ہو۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کے باشندوں میں جو معتاد لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور میں ایک تحفہ ان کے پاس بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم میری مالی مدد کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ ہاں، تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ تم ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسا لشکر بھیجتے ہیں جس کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا، ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں کوئی ایسا جو قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے ملکہ کا تخت میرے پاس حاضر کر دے۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں اس کو لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور مجھے اس پر قدرت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا دیکھا تو کہا کہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا، ملکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ عقل رکھتی ہے یا نہیں، کیا وہ ان میں سے ہے جو عقل نہیں رکھتے؟ تو جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو تو اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستی کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ اور ملکہ سے کہا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے فرش دیکھا تو اسے پانی کا حوض خیال کیا تو اس نے کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیے۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے میرے رب، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔